بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفع الفعل المضارع، فعل مضارع کا رفع، فعل مضارع کو رفع دینا۔ تو آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ فعل مضارع کو رفع کب دیتے ہیں؟ جب فعل مضارع حروف نواصب اور جوازم سے خالی ہو، اس سے پہلے نہ کوئی حروف نواصب میں سے آئے نہ جوازم میں سے، تو اس کو رفع دیتے ہیں۔ تطیر الحمامۃ، طار یطیر طیرا طیرانا، طار یطیر طیرانا کا معنی ہوتا ہے اڑنا۔ تو اس سے تطیرو اصل میں تھا تطیرو بر وزن تفعلو، طار یطیرو تطیرو اصل میں تطیرو تھا۔ کون سا قانون لگایا اس پر؟ اور یا متحرک ہو، اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن ہو، اس واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں۔ تطیرو سے کیا بنا؟ تطیرو، یا متحرک تھی ما قبل ساکن۔ طار یطیرو سے اڑتی ہے، حمامتن کبوتری کو کہتے ہیں، کبوتری اڑتی ہے۔ عاد یعود عودن، یعود المسافر، لوٹتا ہے مسافر۔ عاد یعود عودن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا۔ یعود اصل میں یعودو بر وزن یفعلو، صیغہ بعد ذکر غائب فعل مضارع معروف۔ واو متحرک، اس کا ما قبل ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی تو کیا بن گیا؟ یعود، لوٹتا ہے مسافر۔ تسیر السحب، سارا یسیر سیرن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چلنا۔ سارا یسیر سیرن، چلنا۔ تسیر السحاب، چلتا ہے بادل، بادل۔ سحب، سحاب کی جمع سحب، بادل چلتے ہیں۔ تسیر اصل میں تسیر تھا بر وزن تفعلو، یا متحرک، اس کا ما قبل ساکن، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ ینزل المطر، نازل ینزل نزولا، اترنا، اترتی ہے بارش، برستی ہے بارش۔ سارا یسور سورن کا معنی ہوتا ہے اڑنا، یسور الغبار، غبار اڑتا ہے۔ سارا یسور اصل میں ساوارا یسورو، واو متحرک ما قبل ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی۔ ان سب میں یہی والا قانون لگ رہا ہے، یہ اجوف کے سارے فعل آئے ہیں۔ اور یحکم القاضی، حکم یحکم حکمن، فیصلہ کرنا، فیصلہ کرتا ہے قاضی۔ القاضی یہاں پہ فاعل ہے، فاعل ہے تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس کا رفع کہاں ہے؟ یا جے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لیکن اس کا مارک المقصود جس کے آخر میں یا لازمی ہو، اس میں منقوص ہوتا ہے۔ اس میں منقوص کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، اس کی حالت رفعی ضمہ تقدیری سے آتی ہے۔ اس پر ضمہ یا کا دیجو اسے نہیں پڑھتے، ضمہ تقدیری ہے اس کا۔ یہ 6 مثالیں انہوں نے دی ہیں، ان 6 مثالوں میں فعل مضارع آیا ہے اور فعل مضارع مرفوع ہے۔ مرفوع ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں مرفوع ہے؟ فعل مضارع مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ حروف نواسب اور حروف جوازم سے خالی ہے۔ البحث، الافعال فی الامثلة المتقدمة كلها افعال مضارعۃ، پچھلی تمام مثالوں میں افعال، الافعال کلها تمام کے تمام افعال، پچھلی مثالوں میں افعال مضارعۃ، مضارعۃ افعال مضارع ہیں۔ ان مثالوں میں سارے فعل جو افعال مضارع ہیں۔ فَإِذَا تَأَمَّلْنَا أَوَاخِرَهَا، جب ہم نے غور و فکر کیا ان کے آخر میں، آخر کی جمع اواخر، وجدناها مرفوعۃ، ہم نے انہیں پایا مرفوع۔ ہم نے ان فعلوں کے آخر میں غور کیا تو یہ سارے فعل کیا تھے؟ مرفوع تھے۔ فما سبب الرفع، رفع کا سبب کیا ہے؟ پھر ان کو رفع کیوں دیا؟ رفع کا کیا سبب ہے؟ السبب ان هذه الافعال لم يتقدمها شيء من الادوات التي توجب نصبها او توجب جزمها، سبب یہ ہے کہ یہ افعال نہیں مقدم ہوا، نہیں پہلے آئی ان سے کوئی چیز ان حروف میں سے واجب ہے، توجب نصبہ جو اس کے نصب کو واجب کرتی ہیں یا اس کے جزم کو واجب کرتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ ان کو مرفوع ہونے کا سبب کیا ہے؟ کہ ان افعال سے پہلے کوئی ایسا کلمہ، ایسا حرف نہیں آیا جو ان کو نصب دے یا
جزم دے، ولذالک ارتفعت، اس وجہ سے یہ فعل مرفوع ہو گئے، کیونکہ ان سے پہلے نہ نصب دینے والا کوئی حرف ہے نہ جزم دینے والا۔ فخلوها من ادوات النصب والادوات الجزم، ان کا حرف ناصب اور حرف جازم سے خالی ہونا، ہوا سبب الرفع، یہی رفع کا سبب ہے۔ ان کے مرفوع ہونے کا سبب کیا ہے کہ حروف نواسب اور جوازم سے خالی ہیں۔ یرفع الفعل المضارع اذا لم تسبقه اداة من ادوات النصب او الجزم، قاعدہ دیکھیں کہ فعل مضارع کو رفع دیا جاتا ہے جب اس سے پہلے نہ ہو کوئی حرف حروف نواسب میں سے اور حروف جوازم میں سے۔ یرفع کیا صیغہ ہے؟ صیغہ بولیے۔ ہم، رفع دیا جاتا ہے فعل مضارع کو اذا لم تسبقه سبق يسبق، اذا یرفع فعل ہے الفعل المضارع، یہ اس کا موصوف اور صرف مل کر اس کا نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعل لیا۔ اذا لم تسبقه، اذا حرف شرط ہے، لم تسبق بر وزن لم تفعل، صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل مضارع نفی جہت برہم معروف، وہ ضمیر اس کا مفعول، اداتن کوئی حرف، یہ اس کا فاعل بنے گا، لیکن اس سے پہلے اداتن جو ہے یہ ہے حرف، ایسا حرف جو کہ حروف نواسب میں سے ہو یا جوازم میں سے۔ ادات ان کو ہم بنائیں گے موصوف، اور اس کی آگے اگلے کو اس کے صفت بنائیں گے۔ من ادوات النصب، من حرف جار، ادوات یہ مضاف، النصب معطوف علیہ او حرف عطف، الجزم معطوف، معطوف علیہ اور معطوف مل کر ادوات کا مضاف علیہ، مضاف اور مضاف علیہ مل کر من حرف جار کا مجرور ہو کر اس کو متعلق کر دیں ثابتۃ شبہ فعل کے متعلق کر دیں یا موجودۃ کے متعلق کر دیں، اس میں یا ضمیر فاعل نکال لیں، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر ادات الموصوف کی صفت، شبہ جملہ ہو کر ادات الموصوف کی صفت، موصوف اور صفت مل کر لم تسبق کا فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اور پہلے والا جملہ یرفع الفعل المضارع اس کی جزا، شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ، یہاں پہ شرط بعد میں آ گئی ہے، جزا پہلے۔ عین الافعال المضارعۃ المرفوعہ، عین، عین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عین یعین تعینا، معین کرنا، عین تو معین کر، الافعال المضارعۃ المرفوعۃ، افعال مضارع مرفوعہ، فی الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں، آنے والے جملوں میں افعال مضارع مرفوعہ معین کر، جو فعل مضارع ہیں اور مرفوع ہیں۔ وبین سبب رفعها، اور بیان کر، بینا یبین تبیینا، بیان کرنا ہوتا ہے اسے بین، عینا یعین تعیینا، معین کرنا ہوتا ہے اسے عین، یہ امر کا صیغہ ہے۔ بین تو بیان کر سبب رفعها، اس کے رفع کا سبب۔ یود علی ان یلعب بالکرۃ، ود یود ودن، ود یود ودن پسند کرنا، محبت کرنا، یود علی ان یلعب بالکرۃ، پسند کرتا ہے علی کہ وہ کھیلے گیند کے ساتھ، لعب یلعب کھیلنا، علی گیند کے ساتھ کھیلنا پسند کرتا ہے۔ یود اس میں فعل مضارع مرفوع کون سا ہے؟ ان تو ناسبہ ہے نا، یود فعل مضارع مرفوع ہے، حروف مرفوع ہے کیوں؟ رفع کا سبب کیا؟ نواسب و جوازم سے خالی ہونا۔ یشد الاطفال الحبل، شد یشد، شدن کا معنی ہوتا ہے باندھنا، باندھتے ہیں بچے رسی۔ یشد فعل ہے، فعل مضارع مرفوع ہے، حروف نواسب و جوازم سے خالی ہونے کی وجہ سے۔ ذهبت الى الشجرة کئی استظل بظلها، ذهبت میں گیا الى الشجرة درخت کی طرف، کئی استظل، استظل یستظل استظلالا سایہ لینا، تاکہ میں سایہ حاصل کروں، بظلها اس کے سائے سے۔ یہاں پہ فعل مضارع مرفوع کون سا ہے؟ نہیں ہے، اس میں کئی جو ہے یہ کئی کے وجہ حرف ناصب آ گیا ہے، تو اس وجہ سے فعل مضارع مرفوع نہیں ہے، اس میں منصوب ہے۔
الثور یحرس الارض، حرس یحرس حل چلانا، بیل حل چلاتا ہے زمین میں، اس میں فعل مضارع مرفوع ہے یحرس۔ الکلب یحرس المنازل والمزارع، کتا نگرانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے گھروں کی اور کھیتوں کی، میں یحرس فعل مضارع مرفوع ہے۔ علیک ان تسمع النصیحۃ، تجھ پر لازم ہے کہ تو سنے نصیحت، علیک لازم ہے تجھ پر، تو علیک عین پہ زبر ہے، علیک نیچے اس کا معنی لکھا ہے، اس میں فعل ہے بمعنی الزم، اس کا معنی لازم ہے تجھ پر کہ تو نصیحت سنے، اس میں فعل مضارع مرفوع نہیں ہے، منصوب ہے۔ احب الولد الذي يحرص على نظافة ثيابه، احبا یحب پسند کرنا، احب واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں پسند کرتا ہوں اس بچے کو جو کہ حریص ہوتا ہے علی نظافت ثیابی، اپنے کپڑوں کی صفائی پر، جو اپنے سب کپڑوں کی صفائی پر حریص ہوتا ہے، مطلب کپڑوں کی صفائی کی کوشش کرتا ہے۔ احب فعل مضارع مرفوع ہے، یحرس فعل مضارع مرفوع ہے، دونوں صورتوں میں نواسب و جوازم سے خالی ہے۔ الاکل الکثیر یفسد المعدۃ، زیادہ کھانا خراب کر دیتا ہے معدے کو، افسد یفسد افسادا خراب کرنا، یفسد فعل مضارع مرفوع ہے، نواسب جواز میں خالی ہے۔ تسقط اوراق الاشجار فی الخریف، ساقط یسقط سقوطا گرنا، گرتے ہیں درختوں کے پتے خزاں کے موسم میں، تسقط فعل مضارع مرفوع ہے۔ یستفید الانسان من قراءۃ الکتب، استفاد یستفید استفادۃ، استفاد یستفید استفارہ، استفید یستفید تھا بر وزن یستفیل، اسی کا آواز میں کر غائب ہے۔ فعل مضارع فائدہ حاصل کرتا ہے انسان کتابوں کے پڑھنے سے۔ اتمم الجمل الآتیہ بواد فعل مضارع مرفوع فی الامکنۃ الخالیۃ، اتم یتم سے مکمل کرنا، اتم تو مکمل کر آنے والے جملے، فعل مضارع مرفوع رکھ کر، فی الامکنۃ الخالیۃ خالی جگہوں میں، مکان کی جمع امکنہ، خالی جگہوں میں فعل مضارع مرفوع رکھ کے تو جملے پورے کر۔ الفلاح القطن، کسان روئی کو کیا کرتا ہے، جنا یجنی، جنا یجنی ہوتا ہے چننا، زارا یزرعو کا معنی ہوتا ہے کاشت کرنا، یزرعو کہہ لیں۔ القط، بلی جو ہے، الفارت چوہے کو کیا کرتی ہے، یقتل الفارت قتل کر دیتی ہے، یاکل الفارت کھاتی ہے۔ الحلاق یحلق الشعر، حلق یحلق معنی ہوتا ہے بال کاٹنا، الحلاق یحلق الشعر بال کاٹتا ہے۔ التاجر یبیع، با یبیع البن، وہ پنیر، بن کہتے ہیں پنیر کو، پنیر بیچتا ہے۔ المرأۃ الجرۃ، عورت گھڑے کو کیا کرتی ہے، الجرۃ گھڑے کو کہتے ہیں۔ یملا تملا مالا یملا، تملا الجرۃ وہ مالا یملا، عورت بڑھتی ہے گھڑا۔ العوز تسبح یسبح فی النہر، عوض کہتے ہیں بطخ کو، بطخ تیرتی ہے فی النہر اس میں دریا میں۔ البستانی مالی جو ہے درخت کو کیا کرتا ہے، یقطع کہہ سکتے ہیں، یس کی سکا، یس کی پانی دیتا ہے الشجر درخت کو۔ الولد یضیء الاضاء یضیء اضاءۃ، روشن کرنا جلانا، اضاء یضیء، الولد یضیء المصباح، چراغ کو روشن کرتا ہے بچہ۔ الخادم ینظف المائدۃ، خادم جو ہے وہ صاف کرتا ہے دسترخوان، یا اس طرح اور کیا کرتا ہے دسترخوان کو، رتب یرتب ترتیب دیتا ہے دسترخوان پر چیزیں۔ البنت تقطف الوردۃ، لڑکی جو ہے وہ توڑتی ہے، قاطف یکتف توڑتی ہے پھول، یا اور کیا کہہ سکتے ہیں، تشم شم یشم سونگتی ہے پھول۔ اگلی تمرین میں کون خمسہ جمل، 5 جملے بنائیں، تب تدی کل جملۃ منها بفعل مضارع مرفوع، شروع ہو ان میں سے ہر ایک فعل مضارع مرفوع کے ساتھ، تو یہ پیچھے اتنے جملے گزرے ہیں آپ نے بنانے ان کے ساتھ۔ کون خمسہ جمل، 5 جملے بنائیں، یتوسط کل منها فعل مضارع مرفوع، ان میں سے ہر ایک کے درمیان میں فعل مضارع مرفوع آئے۔ یہ 10 جملے پہلے بنائے نا، تو پھر آگے بڑھ